تاجدار دربار عالیہ دارالحسان حضرت شیخ ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس سر العزیز کی تعلیمات میں سے چند مقالات حکمت پیش خدمت ہیں۔ ان کا عنوان ہے تعمیر ملت۔ ان مقالات کی ترتیب و پیشکش کی سعادت سرکار کی عظیم المرتبت صاحبزادی انیس اختر سلمہ اللہ کے حصے میں آئی۔ تعمیر ملت سے چند مقالات۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ناصحانہ مکتوب گرامی سے اقتباسات، یعنی یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کا خط مبارک ہے جو انہوں نے ابن حنیف کے نام لکھا۔ ابن حنیف مجھے معلوم ہوا ہے کہ بصرہ کے ایک بے فکرے نے تمہیں دعوت دی اور تم دوڑ پڑے۔ قسم قسم کے کھانے تھے، تم مزے لے لے کر کھاتے تھے۔ تمہارے آگے کعبوں پہ کعبیں بڑھائی جاتی تھیں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرو گے جن کے دروازے پر محتاج دھتکارے جاتے ہیں اور صرف مالدار بلائے جاتے ہیں۔ بخدا تمہاری اس دنیا میں سے میں نے چاندی سونا جمع کیا ہے، نہ کوئی اور دولت۔ اپنی اس تن کی گدڑی کے سوا کوئی گدڑی جمع کر کے نہیں رکھی۔ میں دنیا کو کیا کروں گا؟ یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے الفاظ ہیں، غور فرمائیے۔ فرماتے ہیں میں دنیا کو کیا کروں گا جبکہ نفس کی جگہ کل قبر ہے، جس کے اندھیرے میں زندگی کے سب آثار مٹ جائیں گے اور ہستی کی تمام خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ کھودنے والے اس گڑھے کو کشادہ بھی کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کھودنے والے اس گڑھے کو کشادہ بھی کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر اور مٹی سے وہ پھر تنگ ہو جائے گا، اس کی وسعت مٹی کی تہوں سے بند ہو جائے گی۔ یہ میرا نفس ہے جسے تقوی الہی کے لیے مغلوب کر رہا ہوں تاکہ خوف اکبر کے دن امن میں رہے اور صراط پر پھسل نہ پڑے۔ اور اگر میں چاہتا تو آسانی سے اس شہد مصفہ، گیہوں کے بہترین و عمدہ آٹا و میدا سے اور اس نرم ریشم سے تن آسانیاں مہیا کر سکتا تھا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ خواہش مجھے مغلوب نہیں کر سکتی، حرص اچھے کھانوں پر مجھے رجا نہیں سکتی، جبکہ حجاز و یمامہ میں ایک بھی ایسا شخص موجود ہو جسے ایک روٹی کی بھی امید نہیں، جس نے کبھی شکم سیری کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہوں اور میرے گرد بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر بلبلا رہے ہوں؟ کیا میں ایسا ہو جاؤں جیسا شاعر نے کہا ہے؟ ترجمہ: یہ بیماری کیا کم ہے کہ تمہارا پیٹ کھانوں سے بوجھل ہو اور لوگ چھچڑوں تک کو ترس رہے ہوں؟ یہ بیماری کیا کم ہے کہ تمہارا پیٹ کھانوں سے بوجھل ہو اور لوگ چھچڑوں تک کو ترس رہے ہوں؟ کیا اس پر خوش ہو جاؤں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے؟ کیا اس پر خوش ہو جاؤں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے اور تنگ دستی کی زندگی میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ مجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ اچھے کھانوں میں بندے چوپایوں کی طرح اٹکا رہوں، جسے اپنے چارے دانے کے سوا کوئی فکر نہیں ہوتی، یا اس جانور کی طرح ہو جاؤں
جس کا کام بس چرنا ہے، گھاس سے پیٹ بھر لینا ہے، اور بس کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ یوں ہی بے مطلب، بے فائدہ اور ابس زندگی بسر کروں؟ اے دنیا، توجہ سے سنیے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے الفاظ ہیں۔ اے دنیا دور ہو مجھ سے، جہاں جانا ہو چلی جا، میں تیرے چنگل سے نکل چکا ہوں، تیرے جال سے چھوٹ چکا ہوں، تیری بچھائی ٹھوکروں سے اپنے پاؤں بچا چکا ہوں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تیرے چونچلوں سے دھوکہ کھایا؟ وہ قومیں کیا ہوئی جنہیں تو نے اپنی آرائشوں میں پھانسا؟ دیکھ وہ قبروں میں بند ہیں اور زمین کی مٹی بن چکے ہیں۔ واللہ اگر تو کوئی ایسا وجود ہوتی جس کا جسم ہوتا، جسے دیکھا جا سکتا، پکڑا جا سکتا، تو میں تجھے اس جرم پر اللہ کی مقرر کی ہوئی سزا ضرور دیتا کہ تو نے نہ جانے کتنے انسانوں کو آرزوؤں کے جال میں پھنسایا اور ہلاکتوں کے حوالے کر دیا، کتنے بادشاہوں کو بربادیوں کے سپرد کیا اور تباہیوں کے گھاٹ اتار دیا۔ ہے ہاتھ تیرے پتھر پر جس نے پاؤں رکھا پھسل گیا، جو تیری موجوں پر سوار ہوا ڈوب گیا، لیکن جو تیرے جال سے کترا گیا بچ گیا۔ تجھ سے بچ جانے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اگرچہ اس پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا محض ایک دن کے برابر ہے جو ختم ہونے پر آ چکا ہے۔ دور ہو جا اے دنیا مجھ سے، بخدا میں تیرے آگے نہیں جھکوں گا کہ تو مجھے ذلیل کرے، تیرے حوالے اپنی رسی نہیں کروں گا کہ مجھے ہانک لے چلے۔ اور قسم کھاتا ہوں میں اللہ کی ایسی قسم جس میں مشیت الہی کے سوا کوئی استثناء نہیں ہے، کہ میں اپنے نفس کو ایسا ہلکان کروں گا کہ وہ ایک روٹی پر بھی خوش ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ نمک مل جائے، اور اپنی خواہشوں کو ایسا چشمہ بنا دوں گا جس کا سوت سوکھ چکا ہو، میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے سوکھ جائیں گی۔ اونٹ مویشی اپنے چارے دانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا علی بھی اتنا کھا لیا کرے کہ آسودہ ہو جائے اور آنکھیں پتھرا جائیں، اور علی عمر بھر کی ریاضت کے بعد اونٹوں، بھیڑوں اور بکریوں کی نقل کرنے لگے؟ میں پھر پڑھتا ہوں، کمال کلام ہے۔ فرماتے ہیں اونٹ مویشی اپنے چارے دانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا علی بھی اتنا کھا لیا کرے کہ آسودہ ہو جائے اور آنکھیں پتھرا جائیں؟ اور علی عمر بھر کی ریاضت کے بعد اونٹوں، بھیڑوں اور بکریوں کی نقل کرنے لگے۔ مبارک ہے وہ جس نے اپنے رب کا فرض پورا کیا، مصیبتوں پر صبر کیا، راتوں کو نیند سے کنارہ کیا، جب تھکن کا غلبہ ہوا تو زمین کو فرش بنایا اور ہاتھ کو تکیہ ٹھہرایا، اور ان لوگوں کے ساتھ لیٹ گیا جن کی آنکھیں خوف قیامت سے جاگتی رہتی ہیں، جن کے پہلو بستروں سے ناآشنا رہتے ہیں، اور جن کے گناہ کثرت استغفار سے دھل گئے ہیں۔ یہی لوگ حزب اللہ ہیں اور حزب اللہ ہی کو فلاح ہے۔ اے ابن حنیف اللہ سے ڈر، اے ابن حنیف اللہ سے ڈر، تیرے لیے تیری ہی 2 روٹیاں کافی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوزخ سے تیری خلاصی کا پروانہ بن جائیں۔ یا حیو یا قیوم، مقالات حکمت از کتاب تعبیر ملت۔